السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کی سماعت پروفیسر ابوالکلام قاسمی کی کتاب تخلیقی تجربے سے ایک مضمون بعنوان پریم چند کا کفن کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑا ہی پرمغز اور جامع مضمون ہے، امید ہے آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے صفحے میں کچھ تمہیدی کلمات کہے ہیں، اور جہاں سے انہوں نے تجزیہ اس کا شروع کیا میں وہیں سے پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں پوری کہانی کو پیش نظر رکھوں، بحیثیت مجموع اس کا تجزیاتی مطالعہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر کفن کی کہانی کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے اظہار مدعا کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کروں۔ کہانی یہ ہے کہ سانو کے ایک گاؤں میں چماروں کا ایک کنبہ آباد ہے۔ اس گاؤں میں جہاں مزدوروں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، چند تن پرور کاہل اور کامچور مزدور بھی رہتے ہیں۔ گیسو اور مادو بھی اسی نوع کے نکمے مزدور ہیں۔ گیسو 60 سال کی عمر کا کاہل وجود کردار ہے۔ مادو عمر کے اعتبار سے نوجوان ہے، مگر باپ کی دیکھا دیکھی، مفت خوری اور تن پروری کے سبب باپ سے کسی طرح کم نہیں۔ مادو کی شادی صرف 1 سال قبل ہوئی ہے۔ اس کی بیوی بدھیا نے اپنی عادات و اطوار سے پچھلے 1 برس میں خود کو اپنے شوہر اور خسر سے مزاجاً مختلف اور جفاکش ثابت کیا ہے۔ اس نے اس گھر میں آنے کے بعد گھریلو ماحول میں خاصی تبدیلی پیدا کی ہے۔ اس سے جس حد تک ممکن ہوا محنت مزدوری کر کے دونوں نکموں کے پیٹ پالتی رہی ہے۔ آج وہی عورت درد ذیل میں مبتلا گھر کے اندر پچھاڑیں کھا رہی ہے۔ باہر چوکھٹ کے پاس گیسو اور مادو ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے بیٹھے بھنے ہوئے آلو سے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں۔ عورت کی چیخ کی لرزہ خیز آواز ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، مگر ان میں سے کوئی اس تڑپتی ہوئی عورت کو صرف اس خود غرضی کے سبب دیکھنے تک نہیں جاتا کہ کہیں اس کے حصے کے آلو دوسرا نہ کھا جائے۔ بدھیا کی کراہ اور چیخ و پکار اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی ہے، مگر دونوں باپ بیٹے آلو ختم کر کے وہیں بے فکری سے سو جاتے ہیں۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو بدھیا کو مرا ہوا پاتے ہیں۔ اس کی لاش دیکھ کر دونوں ایک طرح کی مصنوعی آہ و بکا اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر انہیں لاش کے لیے کفن کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور دونوں گاؤں کے زمیندار اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کر چندے سے 5 روپے کی رقم جمع کرتے ہیں۔ ان کے لیے 5 روپے کی حیثیت ایک ایسی بڑی رقم کی ہے جو شاید زندگی میں پہلی بار ان کو حاصل ہوئی ہے۔ دونوں اپنی بے ضمیری اور دوسروں کی بے رحم دلی پر اعتماد کا ثبوت دیتے ہوئے ایک شراب خانے میں چلے جاتے ہیں اور جھی بھر کر شراب و کباب اور لذیذ پوریوں سے شوق کرتے ہیں۔ نشے میں دھت ہو کر اعلیٰ اصولوں اور قدروں پر گفتگو کرتے ہیں، مرنے والی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، خوشحال لوگوں پر طنز کرتے ہیں اور سماج کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور آخر کر نشے میں بدمست ہو کر وہیں بے ہوشی کے عالم میں ڈیر ہو جاتے ہیں۔ کفن کی کہانی کو پریم چند نے 3 الگ حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم کہانی کے کرداروں سے متعارف ہوتے ہیں، اور اس تعارف کے ساتھ پس منظر کے طور پر وہ پوری صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے جس میں یہ کردار نہ صرف یہ کہ اپنی شناخت کراتے ہیں، بلکہ ہر جگہ ان کی حرکات و سکنات کا جواز بھی فراہم کرتا ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں مادو کی بیوی کی موت سے گیسو اور مادو پر مرتب ہونے والے حقیقی یا غیر حقیقی اثرات اور کفن کے لیے چندے کی وصولیابی اور تگدو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرے حصے میں
غربت و افلاس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے حسی اور بے ضمیری کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس حصے میں ہمارا مکمل ارتکاز گھیسو اور مادو کے عمل اور دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو پر ہوتا ہے، اور اس حصے کے اختتام پر راوی ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے جا کر یک کو تنہا چھوڑ دیتا ہے جہاں بظاہر کہانی ختم ہو جاتی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو ایک ایسے سناٹے میں پاتے ہیں جہاں بے ضمیری کا مظاہرہ کرنے والے دو کرداروں کا سامنا کرنے کے بعد رد عمل میں ہمیں سوائے اپنے ضمیر کی آواز کے کچھ اور سنائی نہیں دیتا۔ کہانی ان جملوں سے شروع ہوتی ہے: جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدھیا درد ذہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھی، اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دل خراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے۔ جھاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا۔ کوئی ناپختہ افسانہ نگار ہوتا تو وہ اپنی کہانی کا آغاز اس اقتباس کے آخری جملے یعنی جھاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا جیسے منظر نگاری کے الفاظ سے کرتا، مگر پریم چند اس راز سے واقف ہیں کہ کہانی صرف منظر نگاری کا نام نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ کہانی کا سارا انحصار اس انسان یا ان انسانوں پر ہوتا ہے جو کردار کی شکل میں جیتے جاگتے اور اپنے اعمال سے اپنی شناخت کراتے ہوئے کسی کہانی میں نمودار ہوتے ہیں۔ پریم چند کہانی کے پہلے ہی جملے میں ہماری ملاقات کہانی کے کرداروں سے کرا دیتے ہیں اور بنیادی طور پر اپنی توجہ کرداروں پر مرکوز رکھتے ہیں۔ پس منظر کے طور پر اپنے منظر ناموں اور تبصروں سے کردار نگاری کو استحکام بخشتے ہیں، اور کہانی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس آہنگ کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے پیراگراف کے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والے مکالمات آتے ہیں جن سے ہمیں ان کی ذہنیت سے تھوڑی سی واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور بعد کے جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھیا کی یہ تکلیف دو چار لمحوں کی بات نہیں، بلکہ اس اذیت سے وہ سارے دن مبتلا رہی ہے۔ اس موقع پر جہاں ہمیں باپ اور بیٹے کی بے دردی اور شقاوت کا حال معلوم ہوتا ہے، اسی تناسب سے بدھیا کے ساتھ ہمدردی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہانی کار لمحہ بہ لمحہ اپنے تقابلی بیان سے ایک طرح کا اضافی تناظر فراہم کرتا اور تاثر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پوری کہانی میں اس بات کا التزام رکھا گیا ہے کہ کرداروں کو مرکزی حیثیت دی جائے اور ان کے ساتھ وقفے وقفے سے ضروری پس منظر کو سامنے لایا جائے۔ ایک آدھا جگہ کبھی ذہنی انسلاقات کے انداز میں اور کبھی یادداشت کے حوالے سے کرداروں کے ماضی کی خوشگوار یادوں اور بظاہر دو ایک غیر متعلق باتوں کا ذکر بھی آتا ہے، مگر پوری کہانی کے سیاق و سباق میں یہ سب باتیں اپنی الگ معنویت بھی رکھتی ہیں۔ آگے مناسب موقعوں پر میں اس معنویت کا ذکر کروں گا۔ کہانی کا مرکزی خیال انسان کی بے ضمیری اور بے حسی ہے۔ غربت و افلاس ابتدا میں ایک آزمائش اور ابتلا بن کر آئی ہے، مگر مسلسل تنگ دستی اور فاقہ کشی کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے اپنی بھوک اور معاشی ضروریات سے نجات حاصل کرے۔ ابتدا میں اختیار کیے جانے والے ناجائز اور مذموم وسائل رفتہ رفتہ زندگی کا معمول بن جاتے ہیں۔ شروع میں ہر وہ گناہ اور غلطی پر احسان گناہ سے دوچار ہوتا ہے اور اس احساس کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک ایسی منزل بھی بہت جلد آ جاتی ہے جہاں احساس اور ضمیر کی یہ دیوار پست ہوتے ہوتے زمیں بوس ہو چکی ہوتی ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر ایسے لوگوں کا نظام اقدار سماج کے عام نظام اقدار سے خاصا مختلف ہوتا جاتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر اپنے اخلاق سوز اعمال کے لیے جواز تراشا جاتا ہے اور اس کو عقلی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس منزل پر احساس احتجاج کی صفت سے عاری اور ضمیر بیداری کے نام سے نابلد ہوتا ہے۔ اس لیے اخلاقی انحطاط کے باوجود آدمی کے لیے سکون و اطمینان سے زندگی گزارنے کا عادی ہونا
کوئی غیر فطری بات نہیں رہ جاتی، اور اس طرح مادی ضروریات سے شروع ہونے والا بحران ایک اخلاقی بحران میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس وقت پریم چند ہم سے اس سماج کو متعارف کراتے ہیں جس میں مہادو اور گیسو جیسے لوگ اپنی مذموم عادتوں کے ساتھ مطمئن ہیں، اسی وقت ہم کسی حد تک ان غیر انسانی رویوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو آمادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن سے کہانی میں ہمارا سابقہ ہوتا ہے۔ گیسو کا 1 دن کام کرنا اور 3 دن آرام کرنا، مہادو کا جتنی دیر محنت کرنا اتنی ہی دیر تک چلم پیتے میں وقت ضائع کرنا، قرض سے لدے ہونے کے باوجود اطمینان اور لوگوں کی گالیاں کھا کر بھی خوشی سے شب و روز گزارے جانا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے بعد ان دونوں سے کسی بھی طرح کی بے حسی کے مظاہرے کی توقع بجا طور پر کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں کردار اور اس طرح کے تعارف کے بغیر اپنی حرکات و سکنات کے ساتھ سامنے آتے تو شاید یہ کہانی ہماری نظر میں ایک غیر فطری اور ناقابل قبول کہانی بن کر رہ جاتی۔ پریم چند کفن کو اس کی ضروری تفصیلات اور ناگزیر جزیات کے بیان سے نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے قابل قبول اور فطری کہانی بنا دیتے ہیں، بلکہ اس کے ہر موڑ پر ہمیں اپنا خم خیال بنائے رکھتے ہیں۔ ہمیں اس کہانی کی ہر صورتحال فطرت سے قریب اور ہر اگلا عمل منطقی معلوم ہوتا ہے۔ کرداروں کا ارتقاء 2 سطحوں پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک سطح تو وہ ہے جس پر ہم ایک صورت کو درد سے تڑپتے اور اس کے قریب ترین عزیزوں کو نہایت آرام سے آلو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو کہانی کے اختتام پر ان دونوں کے شراب پینے اور اس عورت کی موت کو مایا جال سے آزاد ہونے سے تعبیر کرنے کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ مگر دوسری سطح وہ ہے جس پر ہماری ظاہری اعمال کے یا ذہن کی طرف سے جواز اور ہوشیاری کی طرف سے دلیلیں فراہم ہو رہی ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں بظاہر کفن کی خریداری کی غرض سے ایک دکان سے دوسری دکان میں جا رہے ہیں، مگر در حقیقت ان کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں کہانی کار بتلاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا معنوی طور پر سمجھ رہے ہیں، یا پھر ایک جگہ دونوں کفن کے پیسے سے شراب پی رہے ہیں، مگر گیسو کو یہ اعتماد بھی ہے کہ اگر ایک بار یہ پیسے اڑا بھی دیے جائیں تب بھی دوسری اور تیسری بار لوگوں سے بہانہ کر کے یا خود کو قابل رحم ثابت کر کے کفن کے لیے پیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ کرداروں کی یہ داخلی دنیا جس میں ہم ان کے دلوں کی کیفیتوں سے روشناس ہوتے اور نفسیاتی گروہوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں، پریم چند کی کردار نگاری میں تہہ دھاری اور پیچیدگی کے اس عنصر کا اضافہ کرتی ہے جو ان کے ابتدائی دور کی مصالحت پسندی اور اکہری کردار نگاری سے یکسر مختلف اور فکشن کے فن کے نقطہ نظر سے بہت بلند ہے۔ کردار نگاری کا یہ انداز پریم چند کی اس کہانی کو ان کی دوسری کہانی کے مقابلے میں غیر معمولی اہمیت سے مالا مال کرتا ہے۔ کرداروں کی بات چل پڑی تو ذرا ایک نظر بھودیا کے کردار پر بھی ڈالتے چلیں۔ یہ بھودیا کا کردار افسانے کا وہ کردار ہے جو اپنی انفرادیت کے ساتھ گیسو اور مادو کے رویوں کی قدر و قیمت کا بھی تعین کرتا ہے اور پوری کہانی کی تنظیم کا محور بھی بن کر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو اس کردار کے بارے میں ہمیں افسانہ نگار سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ مادو کی شادی پچھلے سال ہوئی۔ جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی، رسائی کر کے گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا بھی انتظام کر لیتی اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی۔ تو دوسری طرف اسی نیک سیرت عورت کے معاملے میں خود اس کے شوہر اور خسر کا یہ غیر انسانی برتاؤ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہی عورت آج صبح سے درد ذہ سے مر رہی تھی اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ یہ مر جائے تو آرام سے سو جائیں۔ زندگی کی عام منطق اور اخلاقیات کے مروج اصول و ضوابط کے برخلاف ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو دوسرے افراد خانہ کی زندگی کے لیے معاون اور ان کی تان پروری کے لیے اعلیٰ کار اور معاشی مسائل کو آسان بنانے کا ذریعہ بن کر نمودار ہوتی ہے، اسی عورت کے ساتھ جب ان افراد کے برتاؤ اور انسانی اور اخلاقی رشتوں کی شکست کے مظاہر سامنے آتے ہیں
تو اخلاقیات کے سارے اصول ہمیں پاش پاش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں رشتوں کی شکست و ریخت اور مروت و ہمدردی کے فقدان کا واحد سبب اپنے وجود کی بقا اور تحفظ کی وہ لرزہ خیز خود غرضی ہے جو ان دونوں کو غیر ذات کی کسی بھی اذیت اور بحران سے چشم پوشی پر مجبور کرتی ہے۔ گیسو اور مادو کا غیر انسانی برتاؤ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جھنجھوڑتا اور چونکاتا ہے، مگر خیرت کی کیفیت دوسرے ہی لمحے اس جملے پر اگر اپنی شدت کم کر دیتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ مادو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹھری میں گیا تو گیسو آلو کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ یہاں بنیادی مسئلہ وہ آلو ہیں جنہیں بھون بھون کر دونوں اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ کہانی کار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بھودیا سے گیسو اور مادو کے انسانی رشتے کی کمزوری کا سبب اپنے وجود کی ہولناکی کے سوا اور کچھ نہیں۔ بھودیا کے کردار کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارا تعارف افسانہ نگار کے تعارفی بیان سے ہوتا ہے، ورنہ کہانی میں اپنے وجود کا احساس اپنے چیخ و کرا کے علاوہ کسی عمل یا مکالمے سے نہیں دلاتی۔ افسانہ نگار نہ کہیں اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتے ہوئے دکھلاتا ہے اور نہ اس کی شخصیت متحرک اور فعال انداز میں اپنی شناخت کراتی ہے، مگر اس کردار کی پیشکش کا طلسم ہماری ساری ہمدردی اس کے ساتھ ہر مرحلے پر وابستہ رکھتا ہے، اور یہ کردار ایک کردار نہ رہ کر رشتوں کی شکست و ریخت اور وجود کی قیامت خیز ہولناکی کی علامت بن کر نمودار ہوتا ہے۔ بھودیا کا کردار کہانی میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کی موت کا رد عمل کفن کے لیے چندے کی فراہمی، کفن کے پیسے سے شراب و کباب سے شوق کرنا اور نشے کے عالم میں کبھی فطرت کبھی سماج کے کھوکھلے پن کا مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں، بلکہ یوں کہیے کہ کہانی کے بڑے حصے کا تانا بانا بھودیا کی لاش کے گرد بنا گیا ہے۔ کفن کے کرداروں کی تفہیم اور پہچان میں اس کے مکالمات سے بھی ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ مادو کی خاموشی اور گفتگو کے مواقع کی نشاندہی اس سلسلے میں ہماری زیادہ مدد کر سکتی ہے۔ مادو اکثر و بیشتر ہمیں کچھ اس طرح خاموش دکھائی دیتا ہے کہ گویا اسے کوئی بہت بڑی فکر لاحق ہو۔ مکالموں میں گفتگو کا آغاز عموماً اس کا باپ گیسو کرتا ہے۔ بھودیا کی حالت زار کی طرف بھی گیسو اس کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ مادو کبھی خاموش ہے، کبھی دو ایک جملے میں جواب دے کر کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ گیسو کے ساتھ پیٹ کی آگ بجھانے کے عمل میں شریک ضرور ہے، مگر بھودیا کے معاملے میں خود کو گیسو سے کہیں زیادہ ذمہ دار محسوس کر رہا ہے۔ اسے آگے کی فکر نے ذہنی طور پر کسی حد تک الجھن میں مبتلا رکھا ہے۔ مادو کی خاموشی یا گفتگو میں دلچسپی لینے سے اس کی تشویش اور تردد کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ مادو کی اس عاقبت اندیشی کی نشاندہی کرتی ہے جس کا تعلق میاں بیوی کے درمیان قائم رہنے والی ماضی کے 1 سال کی ہم رشتگی اور محبت سے بھی، اور اپنی مفلوق الحال اور تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اپنے پیدا ہونے والے بچی کی پرورش و پرداخت اور نئی ذمہ داریوں کے احساس سے بھی۔ مادو کا صرف خیالی اور فکری حد تک ہی صحیح مگر انسانی رشتوں کا کسی حد تک احساس رکھنا اور متفکر ہونا اس کے کردار کو گیسو کی کھوکھلی ہمدردانہ باتوں اور عیارانہ شخصیت سے الگ کر دیتا ہے۔ گیسو کی عمر، تجربے کی پختگی اور تن آسانی کی وہ عادتیں جو اس کے لیے فطرتاً ثانیہ بن چکی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن تک بھی مادو کم عمری اور گیسو کسی عادات و اطوار کے راسخ نہ ہونے کے سبب نہیں پہنچ سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہنی سطح پر ہی صحیح وہ کچھ آگے کی بھی سوچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا، سونٹ گھڑ تیل کچھ تو نہیں ہے گھر میں، مگر گیسو اپنے جہاں دیدہ اور تجربہ کار ہونے کے ناطے نہایت سیانے پن کا جواب دیتا ہے، سب کچھ آئے گا، بھگوان بچہ تو دیں۔ جو لوگ ابھی پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہی تب بلا کر دیں گے۔ میرے 9 لڑکے ہوئے گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر اسی طرح ہر بار کام چل گیا۔ کام چلانے کی بات سے پلاٹ کی تعمیر میں پریم چند اس موقع پر بھی کام لیتے ہیں جہاں گیسو اور مادو کفن کے لیے جمع کیے ہوئے پیسوں سے شراب پی رہے ہیں، مگر اس امید پر مطمئن ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے
دوسری بار بھی کفن کے لیے پیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ بے حسی کے ان مظاہر اور اعصاب میں اختلاط پیدا کرنے والے مکالمات کے بعد صورتحال کی شدت کو اعتدال پر لانے کے لیے پریم چند دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو